إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا طویل سلسلہ قائم فرمایا اور ان پر اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں، دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے احکام نازل فرمائے اور ان احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ان احکام سے روگردانی کرنے والے، غفلت برتنے والوں کے لیے عذاب کی دھمکی دی۔ انسان دنیا میں اللہ کے احکام، ان کا انعامات کو دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو رات دن دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود جب غفلت سے کی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ العصر میں قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے نقصان اور تباہی کی طرف چل رہا ہے۔ یہ دیکھیے سورۃ العصر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، لیکن ایسی جامع، ایسی کامل، ایسی اکمل سورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی تو یہ بھی کافی تھی۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ ایک سمندر کو ایک چھوٹے سے لوٹے میں بھر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کا راستہ کیا ہے، اس کی ناکامی، اس کی محرومی کا راستہ کیا ہے بتا دیا، اور زمانے کی قسم کھائی، بتایا کہ انسان بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور زمانے تین ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ جو گزر چکا اسے کہتے ہیں ماضی، ایک وہ زمانہ جو اس وقت موجود ہے اسے کہتے ہیں حال، ایک وہ زمانہ جو اس کے بعد آنے والا ہے اسے کہیں گے مستقبل۔ مثلاً کل ہفتے اتوار کا دن تھا اسے کہیں گے ماضی، آج ہم لوگ پیر میں یہاں جمع ہیں تو اسے کہیں گے حال، کل انشاءاللہ جو دن آئے گا منگل اسے کہیں گے مستقبل۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح ہر وقت یعنی ہر دن یہ گویا حال سے ماضی بنتے جا رہا ہے، تو اسی میں انسان کی زندگی گزر رہی۔ آپ اپنے ہاتھ میں جو گھڑیال ہے اس پر غور کر لیجئے کہ اگر اس میں سیکنڈ کو آپ جمع کریں گے تو سیکنڈ جمع ہو کر منٹ بنتے ہیں، منٹوں کو جمع کرو تو پھر اس سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں کو جمع کرو تو اس سے دن اور رات، اور رات اور دن کو جمع کرو تو اس سے ہفتے، پھر ہفتوں کو شمار کرو تو اس سے مہینے، پھر مہینوں کی گنتی سے سال بنتے ہیں، اور یہی سال انسان کی زندگی کی عمر ہے، یعنی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، زیادہ سے زیادہ 90 سال۔ اسی زندگی کے اندر انسان پوری اپنی زندگی گزار کر انہی سالوں کے اندر آخرت کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ جو عمر ہم نے تم کو دی ہے یہ تم کو دنیا میں عیش کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، کمانے دھمانے کے لیے، لذت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم دنیا میں وہ کام کرو جو کل آخرت میں تم کو کچھ کام آ جائے۔
اگر تم دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، مال دولت ہی کو مقصد حیات، مقصد زندگی سمجھ کر بیٹھے ہو، تو پھر دنیا کی تاریخ کو دیکھ لو، کیسے کیسے بڑے بڑے سلاطین آئے، کیسے کیسے دولت مند آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جو داد عیش کا تماشا دنیا کو دکھا کر چلے گئے، جن کا رات دن مشغلہ ہی درہم و دینار تھا، رات دن سونا چاندی میں کھیلتے رہتے تھے۔ کیا ان کی دولت، ان کے روپے، ان کے پیسے، ان کا سونا، ان کی چاندی ان کو کچھ کام آئی؟ کچھ کام نہیں آتی۔ بعض دفعہ تو یہ دولت یوں ہی پڑی رہتی ہے، دولت مند خالی ہاتھ نکل کے چلے جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا بڑا دولت مند، اور اپنے پاس سونے چاندی کے سکے لے کر وہ دور دراز ملک کا سفر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے توشے دان میں کھانا موجود تھا، لیکن وہ بد نصیب مسافر چلتے چلتے ایک ایسے ویران، ایسے خشک جنگل میں پہنچ گیا جو بالکل بے آب ہو گیا۔ دور دور تک نہ وہاں کھانا کا کوئی سامان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی پرندے کا کوئی گزر۔ ایسے ویران، ایسے خشک جنگل میں پہنچنے کے بعد اس کے توشے دان میں جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ بدحواس ہو کر، پریشان ہو کر تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی انسان مل جائے، لیکن دور دور تک نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان کا گزر۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ بھوک سے میں مر رہا ہوں، تو سوچا کہ کھانا نہیں، پانی نہیں، چلو کچھ گھاس کے پتے مل جائیں، کچھ درختوں کے پتے، کچھ گھاس مل جائے تو کم از کم گھاس کو چبا کر زندگی تو گزار لوں، زندہ تو رہوں، موت سے بچ جاؤں۔ لیکن دور دور تک نہ کوئی نہ گھاس ہے، نہ کوئی پتا، نہ کوئی درخت۔ اب یہ جو دولت ہے اس کے کمر میں بنی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو مرنا ہے، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو سوچا کہ یہ جو دولت میرے کے ساتھ ساتھ لگی پھر رہی ہے، اس کے شان میں دنیا کو ذرا سبق دے کر مروں تو ایسا مروں کہ ذرا سبق تو دے کر مروں۔ چنانچہ وہ زمین پر مرنے کے لیے لیٹنے سے پہلے اپنے اشرفیاں کمر سے کھول کر نیچے ڈال دیا، اور زمین پر انگلی سے لکھ دیا کہ اے اس راہ سے گزرنے والا، یعنی کوئی کسی انسان کا اس راستے پر گزر ہو تو وہ پڑھ لے۔ لکھ دیا کہ یہ جو دولت تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ دولت مجھے میری جان نہیں بچا سکی۔ اس دولت سے تو شلجم اور گاجر کے 4 پتے بہتر تھے، مولی کے پتے بہتر تھے، جو انسان کی جان تو بچا سکتے تھے، لیکن اس خشک، اس ویران جنگل میں یہ دولت بھی ایک بیکار چیز ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، انسان کی کیا سوچ سمجھ، غور فکر یہ عجیب ہے۔ وہ مال کے لیے، دولت کے لیے رات دن بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بہت سے انسان آج ایسے ہیں کہ یہ سوچ کر، غور کر کے پریشان ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بیمار ہوتے ہیں کہ ہائے لوگ کتنی بڑی دولت والے بن گئے، کیسے جاگیر ان کے ہو گئے، کتنے کارخانے ان کے بن گئے، کتنے بلڈنگیں ان کے ہو گئے، کتنے کاریں ان لوگوں نے خرید لی، اور میں وہیں کا وہیں۔ اب ایک طرف تو مال کم ہونے کی تکلیف، اور دوسری تکلیف دولت مندوں کو دیکھ کر تکلیف۔ اگر دنیا میں سارے لوگ یکساں حال ہوتے، سب کے سب تنگ دست ہوتے، سب کے سب پریشان حال ہوتے، سب کے سب بیمار ہوتے، تو ہر انسان یہی سوچتا کہ چلو یہ دنیا میں اسی طرح سے گزرنا ہے، یہاں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستی سے گزرنا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ایک کے پاس تو اتنی دولت کہ اسے گننا، شمار کرنا، حفاظت کرنا مشکل، اور دوسرے کی حالت یہ ہے کہ گھر میں ہر وقت فاقے گزر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو مال کی کمی کی تکلیف، اور پھر تکلیف پر تکلیف دولت مندوں کو دیکھ کر تکلیف، یا کسی کو دیکھیے کوئی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں میں سوار ہے۔ اب وہاں کوئی حکیموں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، وہاں سے کوئی حاصل نہیں ہوا، تو پھر عاملوں کے پاس گئے، وہاں کے گنڈے، وہاں کے تعویذوں سے بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب ایک طرف تو بیماری کی تکلیف، اب ایک طرف تنگ دستی کی تکلیف،
اب یہ علاج میں ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، یا کسی کو کے پیچھے حاسد لگے ہوئے ہیں، دشمن لگے ہوئے ہیں، یا کسی کے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے رشتے مناسب نہیں مل رہے، یا کوئی اولاد سے پریشان، یا کوئی اولاد کے لیے پریشان، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر شخص بے چینی بے قراری کی زندگی گزار رہا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اگر اس دنیا میں ہر شخص بے چین پریشان کی زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس خدا کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، راحت بھی ہے، بس اسے کچھ راضی کرنے کی کوشش کر لو۔ جب وہ خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر وہ خود ہی ہم کو نواز دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیات طیبہ۔ جو بھی عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ مؤمن ہو، وہ مسلمان ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشحال زندگی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی ان مسلمان مرد عورت دو شرطیں ہیں، ایک تو مومن ہو، مسلمان ہو، اور پھر وہ عمل صالح کر کے اللہ کو خوش کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو تب اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ہم یقیناً اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشحالی دیں گے، راحت کی زندگی نصیب کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں عیش و آرام سے رہنا ہے تو دو کام کرنا، ایک تو یہ ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، پھر وہ عمل صالح کر کے اللہ کو خوش کر لے، راضی کر لے۔ اور سورۃ العصر میں بھی یہی بات بتائی گئی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے تباہی، بڑی خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ یہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، دیکھو سارے لوگ نقصان خسارے میں نہیں ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ سارے لوگ سارے مومن، سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں، نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں وہ ہرگز نقصان و خسارے میں نہیں، وہ تو دونوں جہاں میں کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا، اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو خوشحال رہنا ہے، چین کے ساتھ رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے، اطمینان کے ساتھ رہنا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایمان مومن ہو اور پھر عمل صالح کر کے اللہ کو خوش کر لے، راضی کر لے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم جو عمل صالح کا حکم دیا ہے، عمل صالح سے کیا مطلب؟ کون سے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں؟ تو سنیے کہ عمل صالح کا یہ مطلب نہیں کہ ہر زیادہ سے زیادہ اپنا نوافل پڑھتے رہو، چاش پڑھتے رہو، اشراق پڑھتے رہو، اوابین پڑھتے رہو، ہر وقت تسبیح کے منکے لے کر ڈھکلتے رہو، یا نفل حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، بلکہ نہیں، اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہوں سے بچ جانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، گناہوں سے بچ جانا سب سے بڑی انسان کی بزرگی ہے۔ اس دور میں اے اکبر ہم اس کو ولی سمجھیں جس دل میں بھی تھوڑا سا اللہ کا ڈر دیکھا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، وہی آدمی متقی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا سب سے بڑا کمال ہے، گناہوں سے بچنا سب سے بڑا کمال ہے۔ لیکن کوئی آدمی گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں، داڑھی مڈاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، سود لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ٹی وی دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اشراق بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، چاش، اوابین، نفل، حج، عمرے سب ہو رہے ہیں، تو اللہ کے پاس ضرور اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس ضرور پکڑ ہو۔
یہ ایک آدمی ہے زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں، کوئی نفل نماز نہیں پڑھتا، سوائے فرض نمازوں کے کوئی نفل نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہر قسم کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور اللہ کے پاس اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ گناہوں سے بچنا گویا دوا ہے، گناہوں سے بچنا سمجھ لیجئے گویا دوا ہے، اور نفل عبادتیں یہ مخوی غذا کی طرح ہے۔ مریض اگر اپنے علاج کی فکر نہیں کرتا ہے، دوا نہیں کھاتا ہے، بیماری کی حالت میں مخوی غذائیں کھاتا ہے، گوشت کھا رہا ہے، مچھلی کھا رہا ہے، انڈے کھا رہا ہے، بادام کھا رہا ہے، بتاؤ کہ جب تک وہ علاج نہ کرے تو کیا اسے کچھ اثر ہوگا؟ اس کے مخوی غذاؤں سے اس کی صحت درست ہوگی یا اور بھی بگڑے گی؟ ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ علاج نہ کرے اور مخوی غذا کھاتے رہے تو اس کی صحت اور بھی بگڑیں گی۔ ہاں، مخوی غذا اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جبکہ آدمی پہلے دوا کھا کر اپنا علاج کر لے، خود صحت مند بن جائے، پھر اس کے بعد مخوی غذا کھائے تو پھر وہ غذا سے اسے کچھ فائدہ ملے گا، اسے طاقت آ سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ گناہوں سے بچنا ہی اصل میں گویا دوا ہے۔ باقی نوافل، اشراق، چاش، اوابین وغیرہ یہ تسبیحات یہ مخوی غذا کی طرح ہی ہے۔ تو انسان جو چاش اوابین کا پابند ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، عذاب سے نہیں جب تک گناہوں سے نہ بچے تو وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ پہاڑوں کی طرح اعمال لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ ترازو میں نام اعمال تولے جائیں گے تو وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے، گرد و غبار بن کر اٹھ جائیں گے اور پھر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام گھبرا گئے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا نمازیوں کو بھی پھینکا جائے گا؟ نمازیوں کو بھی پھینکا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ، خیرات، تسبیحات سب کرتے تھے، لیکن حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، گناہوں سے نہیں بچتے تھے۔ اگر گناہوں کی کوئی چیز سامنے آتی تو فوراً اس پر جھپٹتے، اگر حرام مال آتا تو فوراً اس کو لے لیتے۔ تو حرام سے پرہیز نہ کرنے، گناہوں سے نہ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، کبھی کبھی وہ کوئی کھانے پینے کی چیز بازار سے خرید کر لاتا، جب بھی وہ بازار سے کوئی چیز خرید لاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے کہ بتا کہاں سے لایا، کون سے پیسے سے لایا۔ اگر اسے آپ کو اطمینان ہو جاتا تو اسے لے کر استعمال کرتے، اگر اطمینان نہیں ہوتا تو واپس کر دیتے، لے جاؤ، ضرورت نہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مصروف تھے، کسی کام میں مشغول تھے، وہ کوئی چیز لے کر آیا، مشغولیت کی وجہ سے توجہ نہیں تھی، اٹھے ایک دو لقمے منہ میں ڈال لیا۔ اب یہ وہ ایک دو لقمے ہی منہ میں ڈالا تھا، نکلے تھے کہ اس نے ہی یاد دلایا کہ حضرت آپ کا معمول ہے کہ میں جو بھی چیز بازار سے خرید کر لاتا ہوں تو آپ یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا، لیکن آج آپ نے کچھ نہیں پوچھا کہ کہاں سے لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، رک گئے، فرمایا کہ بھائی بتا کہاں سے لایا، کیا قصہ؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل میرا یہ طریقہ تھا کہ میں لوگوں کو غیب کی باتیں کے نام سے کچھ بتا دیتا، لوگ آتے پوچھنے کے لیے میں کچھ بتا دیتا، تیرا کام یہ ہوگا، تیرا کام فلاں دن ہوگا، اس قسم سے، حالانکہ مجھے وہ فن آتا بھی نہیں تھا، ایسے ہی کچھ بتا دیتا۔ آج یہ ایک مدت کے پہلے زمانے جاہلیت میں اسے کچھ بتا دیا تھا، آج وہ ایک مدت کے بعد بازار میں ملا، خوش ہو کر کہا کہ فلاں دن آپ نے جو بات مجھے بتائی تھی نا
وہ بات پوری ہو گئی، بہت دن سے آپ کو تلاش کرتا ہوں، آپ نہیں مل رہے، اچھا ہے گا آپ مل گئے، لیجئے اس کی اجرت، بس اسی اجرت سے خرید کر آپ کو لا کر کھلایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا تھا کہ بڑے بے چین، بڑے بے قرار ہو گئے، بڑے بے قرار ہو گئے، ارے بھائی تو نے مجھے کیا کیا، یہ کیوں لا کر مجھے یہ کھلایا؟ اب پریشان کہ میں اسے کیسے نکالوں، کیا کروں؟ تو اب ان کی پریشانی، ان کی بے چینی کو دیکھ کر لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ حضرت پیٹ بھر کر پانی پی لیجئے تو پھر آسانی سے خے ہو جائے گی۔ تو پانی منگایا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، پھر اس کے بعد خے کرنے کی کوشش کی تو جو کچھ اندر تھا وہ سب کچھ باہر نکل گیا، تب پھر ان کو کچھ سکون ہوا، اطمینان ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ آپ پر رحم کرے، کیا اتنی دو لقمے کے لیے آپ نے اتنی محنت برداشت کی؟ کون سا آپ نے پیٹ بھر کر کھایا تھا؟ اور وہ بھی کب آپ نے اس کو حرام سمجھ کر کھایا؟ یہ تو حلال سمجھ کر آپ نے کھایا تھا، اس قدر زحمت گوارا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ کھائی ہوئی چیز آسانی سے نکل گئی، اگر نہیں نکالتے میرا دم بھی نکل جاتا تو ضرور میں اس کو نکالتا، اس لیے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن چکا ہوں کہ وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام غذا سے، حرام کمائی سے پرورش پایا ہو۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام حرام اور ناجائز چیز سے، سود سے، ہر مشتبہ لقمے سے کس قدر گھبراتے تھے۔ آج دو گناہ عظیم اتنے سخت جو ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے، گویا یوں سمجھیے کہ گویا دو ناک سانپ ہیں جو ہر وقت ہم کو ڈس رہے، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے۔ ایک تو مال کمانے کے لیے ہمارے سامنے بینک کا جال بچھا ہوا ہے، دوسری چیز دل بہلانے کے لیے گھروں میں ٹی وی، ویڈیو، VCR کی لعنت ہے۔ تو بتائیے کہ پھر اتنے گناہ عظیم کے باوجود ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرمائش کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ہر دعا قبول۔ تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس تم اپنی کمائی کو حلال کر لو تو تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے، مشتبہ چیز بھی، تو 40 دن تک اللہ اس کی کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر غور کر لیجئے آج کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپیوں کا خرچ سر پر سوار ہے، ادھر دیکھو حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، خوب خیرات، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسوں کے لیے اعانت کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ حدیث میں ہے کہ اگر حرام مال لے کر آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جاتا ہے تو ادھر سے فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا کعبۃ اللہ بیت اللہ میں داخلہ بھی مقبول نہیں، تیرا حج عمرہ بھی مقبول نہیں، تو مردود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ حرام مال کو لے کر آدمی نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ مثلا حرام مال لے کر مسجدیں بنا رہا، مسجدیں مدرسے کو چندہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے اور حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب میں دھو کر پاک کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر بات ہے کہ پیشاب کا ایک خطرہ ناپاک، تو ناپاک پیشاب سے کپڑا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اتنی سخت وعید کیوں؟ جو حدیث میں نے پیش کی، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کمائی سے، حرام غذا سے پرورش پایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وعید میں چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا اور زنا کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، دھوکہ دینے والا اور رشوت لینے والا، جادو کرنے والا،
نمام، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا، ان سب کے لیے ایک یہی وعید ہے۔ تو بہرحال سود وہ ہے کہ اسلام نے بڑی سختی سے روکا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود میں بہت سے گناہ، کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے، کم سے کم اس کا گناہ۔ تو معلوم ہوا کہ سود بڑی خراب چیز ہے، ہمارے انسان کے تجارت کو تباہ کرنے والی۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی گئی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول تم سے جنگ کریں گے۔ یہ اتنی بڑی سخت وعید کسی اور گناہ کے لیے نہیں۔ حالانکہ شراب پینا بھی حرام کبیرہ گناہ، زنا کرنا حرام کبیرہ گناہ، چوری کرنا حرام کبیرہ گناہ، لیکن قرآن کریم نے چور کے لیے، زانی کے لیے، شرابی کے لیے یہ سخت دھمکی نہیں دی۔ صرف اور صرف سود خار کے لیے کہا گیا کہ اگر سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول تم سے جنگ کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سود ہماری تجارتوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اسی لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سختی سے روک رہے ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے کبیرہ، یہ ہے یہ ٹی وی، ویڈیو، VCR کی لعنت جو ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ قرآن کریم نے والدین کو، بچوں کے والدین کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اپنے دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ، خود بھی دوزخ سے بچو، گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود بھی مزے لے رہے ہیں، اس گناہ کبیرہ کر کے خود بھی مزے لے رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی زیارت کرا رہے ہیں۔ گویا دنیا کے حالات سے تو وقتی طور پر لذت حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے غور کریں، سوچیں تو خود بھی دوزخ میں کود رہے ہیں اور اپنے پیارے بچوں کو بھی اسی میں پھینک رہے ہیں۔ حیدرآباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا اشرف العلوم کے نام سے، اس میں ایک مولوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں گیا کہ اندر ٹی وی رکھی ہوئی، تو میں اپنے دوست سے حیران ہو کر کہا کہ صاحب آپ نے بھی یہ چیز خرید لی، آپ نے کیوں یہ چیز کو خرید لیا؟ تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اس سوال پر صاحب مکان جو میرے دوست تھے ہچکچا گئے اور کہنے لگے کہ نہیں مولوی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو ہمارے بچے نہیں ٹکتے ٹی وی دیکھنے کے لیے، پڑوسیوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اس لیے مصلحتاً بچوں کو روکنے کے لیے میں نے اس کو خرید رکھا ہے، ورنہ تو کہنے لگے کہ میں خود بھی اس کا سخت مخالف ہوں، میں خود بھی ٹی وی کا سخت مخالف ہوں، لیکن مصلحتاً میں نے اس کو لے کر خرید کر رکھا۔ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سن کر ان صاحب سے کہا واہ واہ، شاباش شاباش، یہ تو ایسا ہوا ہے، آپ کی بات تو ایسی ہوئی کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا پڑوسی، آپ کے بچے آپ کے پڑوسی گھر جاتے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ آپ کا پڑوسی ہر دن آپ کے بچے کو زہر کھلاتا ہے۔ آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ ہاتھ بگولا ہو گئے، میرے بچوں کو میرا پڑوسی کون ہوتا زہر کھلا کر مارنے والا؟ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر ماروں گا۔ اس لیے آپ بھاگے بازار کو گئے اور وہاں سے زہر کو خرید لایا، کہا کہ کل تک تو میرا پڑوسی کھلاتا تھا زہر، آج سے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر ڈال کر ماروں گا۔ ہمارے حضرت والا محی سنہ فرماتے کہ یہ ٹی وی جو ہے سانپوں کا پٹارا ہے، اس میں گویا آخرت کے سانپ بچھو بھرے ہوئے، دنیا کے طور پر تو معلوم نہیں ہوتا، جب آنکھ بند ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ جو کیا ہے سانپ، آخرت کے سانپ بچھو کو ہم نے لا کر پالا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مثال کو سن کر حضرت وہ صاحب مکان ہچکچا کر کہنے لگے کہ مولانا بات تو بالکل یہی صحیح ہے جو آپ نے فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسی مخالفت ہے؟ کہتے ہو کہ میں اس سخت مخالف ہوں، لیکن خود ہی جو کام وہ کرتا تھا اب وہ کام تو اب آپ کر رہے ہیں۔
تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو والدین کو کیا حکم دے رہی ہیں، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے احکام کو فراموش کر کے اپنے گھروں کو سینما ہال بنا رکھا ہے۔ جو گندگی، جو برائی آج سے کئی سال پہلے سینما ہال تک محدود تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ بدکاریاں ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ مسلمان والدین اپنے جوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر گندے اور فحش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیے ادھر ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہی ہیں، عمرے بھی ہو رہی ہیں، اور گھر میں دیکھو تو بے پردگی بھی ہو رہی ہے، ناجائز سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ بتائیے کہ ان گناہوں کا وبال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ جب آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ضرور چکائیں گے تم کو دنیا میں ادنا عذاب۔ ادنا یہ کیا مصیبت ہے؟ عذاب اکبر وہ تو مرنے کے بعد آئے گا، لیکن دنیا ہی میں انسان کو ایسے مشکلات، ایسے پریشانیاں آتے ہی آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جو ہمارے احکام سے اعراض کرے، روگردانی کرے، مجھے بھول جائے، ہمارے احکام کو بھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی اس پر وبال جان بن جائے گی۔ دنیا میں مال کمانے کے لیے اتنا بے چین، اتنا پریشان ہنگا کہ تڑپ کر مرے گا دنیا میں، تو یہ زندگی پھر مرنے کے بعد بھی وہ دنیا میں سخت قسم کے عذاب کو دیکھے گا۔ مارا پھرتا تھا، جب مرا تو مرنے کے بعد بھی کوئی سخت قسم کا عذاب۔ اب آخرت جب آئے گی تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب جب وہ اندھا اٹھیں گا تو اللہ سے چیخیں گا، چلائے گا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، بینا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، سالم تھی، لیکن آج مجھے کیا ہو گیا، کیوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ قال كذلك، ارے نالائق تو نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری تھی، تو نے دنیا میں کس قسم کی زندگی گزاری؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا میں ہمارے احکام، ہماری آیتیں پیغمبروں کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے تجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن جب تو وہاں آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا، جب تو وہاں غافل تھا، جب ہمارے احکام کو تو نے بھلا کر نسیہ منسیہ کر دیا تھا، تو آج ہم تجھے بھول رہے ہیں، آج ہم تجھے اپنے حال پر چھوڑ رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ معیشت ضنکا میں وہ سارے پریشانیاں، سارے بیماریاں، سارے بدحواسی جو انسان کے ساتھ دیمک کی طرح لگے ہوئے ہیں، گھن کی طرح انسان کو کھا رہے ہیں، کبھی تو جو چھوٹوں کی طرف سے قسم کے برائیاں، پریشانیاں، اپنے دوستوں کی بے مروتی، بڑوں کا ظلم، زبردستی، خیانت، دشمنی، جتنے بھی چیزیں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب معیشت ضنکا میں داخل ہیں۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہمارے نفل عبادتوں سے وہ راضی نہیں ہوتا، ہمارے تسبیحات سے وہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروردگار اسی وقت ہم سے راضی ہوتا ہے جب ہم اس کے احکام پر عمل کریں، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اگر کوئی فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ فرائض جو ہیں اس کے ذمہ ضروری نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، ان فرائض کے ساتھ ساتھ
گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا یا فرائض تو کر رہا ہے لیکن نوافل کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں سے نہیں بچ رہا، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، ناجائز سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، لوگوں کو تجارت میں دھوکہ بھی دے رہا ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر کہ اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک آفیسر صاحب تھے، صبح کی نماز کے بعد مسجد میں اشراق تک بیٹھے رہتے، کسی سے وہ بات نہیں کرتے، قبلہ رخ بیٹھے رہتے اپنی جانماز کے اوپر۔ لوگ آتے ان سے کہتے کہ صاحب وہ کام کرنا ہے، وہ کام بنا دو، تو وہ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے، اسے صرف اشارہ کر دیتے، ایک یا دو، مطلب 100 یا 200 کبھی دو انگلیاں ہلا دیتے، کبھی ایک انگلی، کبھی 3 انگلی۔ اگر وہ اٹھا کر دیتا تو ہاتھ میں بھی نہیں لیتے بلکہ اشارہ کر دیتے جانماز کی طرف، وہ جانماز اٹھا کر اس کے جانماز کے نیچے رکھ کر چلا جاتا، اب یہ 10 بجے جاگو اس کا کام کرتے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو گے کہ کیا اشراق ان کی قبول ہوں گی، ان کی عبادتیں قبول ہوں گی، یہ رشوت لے رہی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں بڑا پاک ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا دیندار ہوں۔ تو اگر آدمی کی زندگی اس قسم سے گزر رہی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے یا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دوسرے برائیوں میں مبتلا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، یا نہیں تو نماز حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور مدرسوں کو، مسجدوں کو، بیواؤں کو، یتیموں پر مال خوب خرچ کر رہا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں تو مومن بھی ہوں اور میں عمل صالح بھی کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اس میں جو بات بتائی کہ ایمان اور عمل صالح کی جو قید رکھی تھی، وہ دونوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں، میں مومن اور مسلمان بھی ہوں اور میں عمل صالح بھی کر رہا ہوں، میں بیواؤں پر بھی مال خرچ کر رہا ہوں، مسجدوں کے لیے بھی دے رہا ہوں، مدرسوں کے لیے بھی دے رہا ہوں، ہر سال حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں۔ اب اسے خبر نہیں ہے کہ جو میں رشوت لے رہا ہوں، سودی کاروبار کر رہا ہوں، پھر میرے عملیں کیا ہوں گے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ سارے عملیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال صالحہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں تم کو ایسے آدمی کی خبر دوں، کیا میں یہ بات بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے اس کے اعمال جو ہے بالکل بیکار جا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہے بیکار جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہی ہیں، لیکن اس کی حالت یہ ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، بڑی بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، میں مسجدوں کے لیے بھی دے رہا ہوں، مدرسوں کو بھی دے رہا ہوں، ہر سال حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، لیکن حالت یہ ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے اعمال سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب اس کے نفس و شیطان اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے نفس و شیطان ہر وقت اسے یہ سمجھا رہے ہیں، یہ پٹی پڑا رہے ہیں کہ کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، سارے گناہ کرتے رہو لیکن ساتھ ساتھ نفل عبادتیں کرتے رہو، بس یہی کافی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، گناہ سے بچنا یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ علماء نے اس لیے کہ یہ گناہ کیا ہے سمجھیے، آپ 1 منٹ کا مدرسہ سنتے ہوں گے جو لوگ پڑھتے ہیں یہاں یا مسجدوں وغیرہ میں، یہ گناہ بھی انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہ گناہ بھی انسان کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جانے کے لیے کیا مطلب کیا؟ اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ جنت کو جاتا، وہ گناہ جو ہے اسے دوزخ میں ڈھکل دیا۔
اس لیے کہ یہ گناہ بھی انسان کو یہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جسے ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، یہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ تعویذ تسبیح ہے، تسبیح کو آپ پکڑ لو، نیچے اگر تاگا ٹوٹے تو یہ من کا نہیں گرے گا، پیچھے 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 سارے من کے نیچے نکل جائیں گے۔ تو ایسا ہی یہ گناہ بھی ہوتا ہے، تو پھر یوں نہ سمجھو کہ میں نے یہ گناہ کیا، بلکہ یہ گناہ 70 گناہ کو لے کر ڈوبے گا آپ۔ تو اس طریقے سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا ہی اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ فرائض کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا ہی کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو تب وہ ہوتا ہے وہ اللہ والا ولی ہو، تب بنتا ہے۔ آج نفس و شیطان انسان کو یہ کھیل پٹی پڑا رکھے، نفس و شیطان انسان کو، ہمارے اکثر انسان دنیا میں ایسے ہی وہ یوں خیال کرتے ہیں اب تو ہم جوان ہیں، اب تو ہم جوان ہیں، نوجوان ہیں، جب ذرا ہماری عمر بڑھ جائے گی تو تب ہم نیک بن جائیں گے۔ یا یوں خیال کرنا کہ اب تو ہماری مالی حالت خراب ہے، یوں خیال کرنا کہ اب تو ہماری مالی حالت خراب ہے، ذرا سود پر کچھ خرید لے لوں، جب مالی حالت سدھر جائے گی تو تب سود سے چھٹکارا پا لوں گا۔ یا یوں خیال کرنا کہ اب تو زنا کی خواہش ہو رہی، ذرا سا زنا کر لوں، ذرا سا غیبت کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا، ذرا سا ٹی وی دیکھ لوں، پھر اس کے بعد گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھیے گناہ کرنے کے بعد انسان کو گناہ کی لت جب پڑ جاتی ہے تو زندگی بھر نہیں چھوڑتی۔ گناہ کو کرنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ پھر آدمی گناہوں کو چھوڑے، بلکہ یہ گناہ دوسرے گناہ کو یوں ہی کھینچتے چلے جاتا ہے۔ ہاں اگر انسان گناہوں پر صبر کرے، گناہوں کے تقاضوں پر انسان صبر کرے تو صبر سے تھوڑی دیر کے لیے تو تکلیف ہوں گی، صبر کی تکلیف، لیکن پھر اس کے بعد اسے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ صبر کریں گے تو تکلیف ہوگی، تکلیف تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوں گی ہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو راحت سے بدل دیں گے۔ اگر کوئی آدمی صبر نہ کرے بلکہ جانور بن کر گناہ کرتا رہے تو پھر گناہ کے بعد یہ گناہ ساری زندگی کے لیے وہ گناہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حضرت طالوت علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ حضرت طالوت علیہ السلام اپنی اسلامی لشکر کو، اپنے اسلامی فوج کو، جو سب کے سب مومن تھے، مسلمان تھے، وہ عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے لے کر چلے، جو وہ سب کے سب کافر تھے عمالقہ، اور ان کا بادشاہ جالوت وہ بھی کافر۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، دوستو، اللہ آج تمہارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آج تم ایک نہر کے اوپر سے گزرو گے، آج تم ایک ندی کے اوپر سے گزرو گے، تم کو شدت سے پیاس لگے گی، پانی کی بھی، خبردار ہرگز پانی نہیں پینا۔ کیا فرمایا کہ ہرگز پانی نہیں پینا۔ تو اب پھر آگے کیا فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پیا تو یوں سمجھو کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا آدمی نہیں۔ جو پانی نہیں پی گا وہی میرا آدمی ہوگا، جو پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کسی کی حالت بالکل ہی خراب ہو جائے، پانی کی شدت پیاس سے اس کا دم گھٹ رہا ہے، پانی کی پیاس سے مرنے کی حالت ہو گئی ہے، تو ایسی مشکل میں صرف یہ کہ 2 چلو پانی پینے کی اجازت، اس سے بڑھ کر ہرگز پانی نہیں پینا۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، اللہ کا حکم سنا دیا کہ آج اللہ تمہارے امتحان لینے والے ہیں، صبر کا، ہرگز پانی نہیں پینا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قوم چلی، اب پانی کی نہر آئی تو کیا قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے گنے چنے چند افراد کے باقی سب نے جب جیسے ہی پانی دیکھا تو پانی دیکھ کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، گلاسوں کا پانی، گھڑوں کا پانی اٹھا کر چڑھانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ وہ اللہ کے نیک بندے
جو ان کی امتی وہ بھی تھے مسلمان جنہوں نے صبر پر کیا، تحمل سے کام لیا. یہ خطرہ پانی بھی نہیں پیا. کچھ تو وہ تھے جو جس قدر رخصت تھی بس رخصت پر عمل کیا، 1-2 چلو پانی پی کر چھوڑ دیا، زیادہ نہیں. لیکن جن لوگوں نے پانی ہی نہیں پیا تھا، جن لوگوں نے 1-2 چلو پانی پی کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کے پیاس کو ختم کر دیا، ان کی پیاس ختم ہو گئی. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کے گلاسوں کا پانی پی چکے تھے، اب ان کی حالت یہ ہے کہ پانی پی رہے ہیں لیکن پیاس ہے کہ بھڑک رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. پانی مانگ کر پیتے پیتے ان کے پیٹ پھٹ رہے ہیں، لیکن پانی ہے کہ ان کی پیاس ہے کہ نہیں بجھ رہی، پریشان ہو رہی. دیکھیے کہ کیا ہوا. جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے راستہ کھول دیا. اس لیے کہ پانی جو ہے، پانی کی پیاس ہو یا پیاس کا لگنا اور پیاس کا ختم ہونا، یہ بھی پانی بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے. جنہوں نے نبی کے حکم کو مان کر صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ ان کے حق میں آئے پانی تو سیرابی سے بدل جائے، تو اب وہ سیراب ہو گئے، وہ ان کو اطمینان مل گیا، ان کو سکون مل گیا، ان کو راحت مل گئی. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے خوب گلاسوں کا پانی پی چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا. پانی کو پانی مانگ کر پانی پی رہے ہیں، لیکن پانی ہے کہ ان کی پیاس نہیں بجھا رہا ہے. حالانکہ راحت کا سامان موجود، پیاس بجھانے کے لیے پانی موجود، راحت کا سامان موجود، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی ہے، اور بھی بھڑک رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، بے قرار کر رہی. یہی بات ہے. جب آدمی گناہوں پر صبر کرتا ہے تو صبر کے لیے کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ صبر سے بدل دیں گے، راحت سے بدل دیں گے. کیا ہے؟ یہی چیز ہے تقویٰ. جو تقوی پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے پیدا فرما دے. تقوی کے اندر یہ بات موجود ہے، یاد رکھیے. تقوی پر عمل کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جو تقوی پر عمل نہ کرے بلکہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز اس کے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں. علامہ بوصیر رحمۃ اللہ علیہ قصید بدہ میں فرماتے ہیں کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شُبَّ عَلَىٰ شُبَّ. انسان کے نفس کی مثال تو ایسی ہے، انسان کے نفس کی مثال تو دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. اگر ماں اپنے بچے کو 2 سال کے اندر دودھ چھڑا دے تو بچہ دودھ چھوڑ دے گا. ہاں، دودھ چھوڑنے میں وہ تکلیف تو ہوگی، کچھ دنوں کے لیے چیخے گا، چلائے گا، لیکن پھر چھوڑ دے گا. لیکن اگر کوئی ماں یہ خیال کرے کہ اگر میں اس کو دودھ نہ پلاؤں تو یہ بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لاؤ دودھ پلاؤں، تو فرماتے ہیں کہ دودھ پیتے پلاتے جوان ہو جائے گا لیکن ماں کے چھاتی سے دودھ پینا نہیں چھوڑے گا. بالکل یہی مثال انسان کے نفس کی بھی ہے کہ آدمی گناہوں پر صبر کر لے تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، لیکن وہ تکلیف کو اللہ تعالیٰ راحت میں بدل دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ راستے کھول دیتے. اگر اس پر تقوی پر عمل نہیں کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اب تو گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، موت آ جائے گی لیکن توبے کی توفیق نہیں ملے گی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہوں. وہ کیا لکھا کہ وہ بیماری یہ ہے کہ اگر میں کسی غیر عورت پر میری نگاہ پڑ جاتی ہے تو نگاہ ڈالنا تو میرے اختیار میں ہوتا، لیکن نگاہ کو بچانا میری اختیار میں نہیں ہوتا، بس گھورتے ہی رہ جاتا ہوں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو لکھا کہ مولوی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ تو پڑھا لکھا آدمی بخصوص فلسفہ پڑھ کر بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. قدرت کسے کہتے ہیں سمجھو،
قدرت تو دو ضدوں کے جمع ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ایک کام آدمی چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو بچ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں قدرت۔ یہ کام آدمی چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، یہ کیسے کہ قدرت کیسی ہے؟ یہ کام چاہے تو آدمی کر سکتا ہے، کرنے کی تو قدرت ہے لیکن چھوڑنے کی قدرت نہیں، یہ کسے قدرت کسے کہتے؟ مثلا کوئی آدمی ہے جسے کہ ہاتھ میں لرزہ ہے، خدا نہ کرے لرزہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہاتھ ہلانے کی طاقت ہے، اس لیے کہ ہاتھ روکنے کی طاقت کب ہے؟ ہاتھ ہلانے کی طاقت تو اسے کہتے ہیں جب چاہے تو آدمی ہاتھ ہلائے، جب چاہے تو روک لے، جب چاہے تو اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے، جب چاہے تو نیچے کر لے، تو اسے کہتے ہیں قدرت۔ ورنہ اگر کوئی آدمی کو ایک کام کرنے کی طاقت ہو، ایک کام کرنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر اسے قدرت کیسے کہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے کسی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، سامنے کوئی لڑکی آئی بیٹھ گئی، اب اسے گھورنے لگا، لیکن فوراً ہی اسے محسوس ہو گیا کہ میں جس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں بازو اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اب میری اس حرکت کو وہ نوٹ کر رہا ہے، اب وہ سب کے سامنے میری پٹائی کرنے والا ہے، مجھے مارنے والا ہے، پولیس کے حوالے کرنے والا ہے، تو بتاؤ کہ کیا آپ بھی آنکھ لڑاتے رہو گے یا آنکھ کو نیچے کر لیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ چاہے کتنی بھی آدمی کے اندر شدت سے شہوت پیدا ہو، ہرگز نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ یہاں عزت کا معاملہ ہے، ذلت رسوائی کے ڈر کر آدمی بچے گا۔ تو بالکل یہی معاملہ اللہ کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ جب چاہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے مواعظ ملفوظات میں اٹھا کر دیکھو، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو سوچو کہ اگر یہ گناہ کروں، اگر میں آنکھ سے دیکھوں، ہاتھوں سے کروں، تو اللہ کو کتنی بڑی قدرت حاصل ہے۔ وہ چاہے تو ابھی میرا ایکسیڈنٹ کرا سکتا ہے، چاہے تو میرے بلڈ کینسر میں مجھے مبتلا کر سکتا ہے خدا نخواستہ، یا میرے گردے فیل کر سکتا ہے، یا ہارٹ فیل کرا سکتا ہے۔ تو جب اتنی قدرت والا ہے تو اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو یہی سوچنا چاہیے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اگر تم نے گناہ آنکھ کو نیچے کر لیا، تو حضرت نے ان کو یہ لکھا کہ جب نظر ڈالنے کی طاقت آپ کے اندر ہے تو نظر ہٹانے کی بھی طاقت ہے۔ یہ غلط کہتے ہو کہ نظر ڈالنے کی طاقت ہے، نظر ہٹانے کی طاقت نہیں۔ تو مولوی صاحب مان لیے، اعتراف کر لیا کہ ہاں حضرت بالکل ٹھیک ہے، لیکن لکھا کہ حضرت ایک مشکل یہ پیش آتی ہے، اگر کسی عورت کو دیکھنا چاہوں، نہیں دیکھا تو دل کے اندر ایک ٹھیس لگتی ہے، بڑی کفت ہوتی ہے کہ اگر ایک نگاہ اسے دیکھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہ جانے اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا پیارا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے ہونٹ کیسے ہوں گے۔ تو حضرت نے لکھا کہ بتاؤ کہ اگر آپ نے نظر کو بچا لیا، جو تکلیف ہوتی ہے، تو نظر کو بچانے کے بعد تکلیف کتنے دیر تک رہتی ہے یہ بتاؤ۔ اگر نظر ڈال لیا، دیکھ لیا، پھر دیکھنے کے بعد اس کا خیال کتنے وقت تک رہتا ہے یہ لکھو۔ تو انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ حضرت اگر دیکھ لیا، اچھی معلوم ہوئی، تو 3 دن 3 رات تک اس کی یاد میں مبتلا رہتا ہوں، تڑپتے رہتا ہوں۔ اگر نہیں دیکھا تو چند منٹ، 5-7 منٹ تک تو دل کے اندر کڑن ہوتی ہے کہ دل خواہشات پیدا ہوتے ہی، دیکھ لیا تو اچھا تھا، دیکھ لیا پھر بھول جاتا ہوں۔ تو حضرت نے لکھا کہ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو کر، آنکھوں کے زنا، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کہ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو کر 3 دن 3 رات تک تڑپنا یہ بہتر ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کو برداشت کر لینا جو وہ ثواب آخرت سے بدل جاتی ہے، یہ بہتر ہے، خود ہی فیصلہ کر لو۔ تو اب مولوی صاحب کی آنکھیں کھل گئی، حضرت لکھا کہ حضرت اب بات سمجھ میں آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے انسان کو تقوی پر عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ بہرحال یہ سورۃ العصر میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں یا نماز عصر کی قسم کھا رہے ہیں۔ نماز عصر کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اے انسان دیکھ، تیرا آفتاب جو ہے نماز عصر کا وقت آ چکا ہے۔ اب جب نماز عصر کا وقت آتا ہے تو بتاؤ کہ غروب ہونے میں کتنا وقت باقی رہتا ہے؟ تھوڑی سے وقت۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تیری زندگی کا آفتاب ڈوبنے والا ہے، اس لیے تو اپنی زندگی کو سدھار لے۔ یا وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، زندگی جا رہی ہے اور دنیا کی زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں عیش کرنا ہے، مجھے راحت کرنا ہے، لذت کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کو خوب کمانا ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہونی۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ آدمی انسان پہلے تو چھوٹا بچہ رہتا ہے، پھر بچپن سے لڑکپن، پھر لڑکپن سے جوانی آئی، پھر جوانی بڑھاپے میں تبدیل، پھر بڑھاپا موت میں تبدیل۔ تو جب یہ جو ہے آفتاب جو ہے، دیکھیے یہ آفتاب کا طلوع ہونا غروب ہونا ہر انسان کے حلیوں کو بگاڑ دیتا ہے، ہر انسان کی جوانی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی آفتاب کا طلوع غروب کا سلسلہ جو ہے انسان کے بالوں کو سفید کر دیتا ہے۔ یہ انسان طلوع غروب کا سلسلہ انسان کے منہ سے اس کے دانتوں کو نکال دیتا ہے۔ اگر یہ طلوع غروب کا سلسلہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کی جوانی باقی رہتی۔ حالانکہ دنیا میں یہ چیز ناممکن ہے، ہاں جنت میں ہوگی، جنت میں ہر ایک کی جوانی برقرار رہے گی، جنت میں نہ کوئی مرد بوڑھا ہوگا نہ کوئی عورت بوڑھی ہوگی، سب کی جوانی یکساں رہیں گی، سب کے سب عیش و آرام سے رہیں گے۔ لیکن دنیا ہے کہ یہاں جو طلوع و غروب کا سلسلہ ہے یہ انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن جنت میں وہ بات نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جب جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے تو وہاں یہ بات نہیں ہوگی۔ جنت میں اس لیے کہ جنت میں نہ طلوع کرنے کی حاجت، نہ غروب، نہ وہاں دن ہوگا، نہ وہاں رات آئے گی، نہ وہاں گھنٹے، نہ وہاں منٹ، نہ سیکنڈ، نہ تاریخ، کوئی چیز نہیں، بلکہ سارے جنتی عیش و آرام سے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا من المنکرات والسیئات، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب آخرت سے، عذاب دوزخ سے پناہ میں رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیے، ہر قسم کی معصیت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی جائز روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے عزت کے لیے سامان پیدا فرما، جو بے گھر ہیں اے اللہ ان کے لیے گھروں کا سامان پیدا فرما، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کو انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن عورت لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہے اللہ ان کے لیے عزت کے ساتھ شادی کا سامان پیدا فرما، سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے جملہ حاجات و ضروریات کو پوری فرما، ہم میں سے ہر ایک کی حاجتیں اور ضرورتوں کو پوری فرما، جو ہم میں سے ہر ایک دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے جتنے جائز خواہشات ہیں، نیک مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بخش دیجیے، معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے ان سب چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان سب چیزوں سے برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جو چیزیں ہم نے آپ اس وقت سنے ہیں ان پر ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔